السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ سلطان محمود غزنوی حصہ دوم۔ اس دور میں ہونڈ ایک بہت ہی بڑا شہر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے پشاور سے لے کر ہونڈ تک کا تمام علاقہ فتح کر لیا۔ اس دور میں اس نے تمام مندروں وغیرہ کو بھی بتوں سے پاک کر دیا اور سندھ تک کے علاقہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے اور تمام علاقوں پر اپنے قابل اعتماد سرداروں کو تعینات کرنے کے بعد سلطان اپنا لشکر لے کر واپس غزنی لوٹ گیا۔ راجہ جے پال کی اعلانیہ مدد کرنے والوں میں راجہ بھاٹیا پیش تھا اور اس کا مرکزی شہر بھیرا تھا۔ یہ اس دور میں دریائے جہلم کے کنارے بہت بڑا شہر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی بیرونی فصیل بہت ہی مضبوط و مستحکم تھی، جبکہ پورے شہر کے گردا گرد ایک خندق بھی تھی جسے عبور کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ سلطان نے کچھ عرصہ اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیا اور پھر نئے سرے سے تشکیل دے کر وہ بھیرا کے راجہ کی طرف بڑھا۔ راجہ بھاٹیا ایک نہایت ہی متکبر و گھمنڈی راجہ تھا۔ اس کے پاس بڑا ہی زبردست لشکر موجود تھا۔ اس کے لشکر میں سینکڑوں سدھائے ہوئے ہاتھی بھی موجود تھے جنہیں جنگ و جدل کی خصوصی تربیت دی گئی تھی، اور اکثر جنگوں میں ان ہاتھیوں نے دشمنوں کو شکست دینے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، یعنی اس کے تربیت یافتہ ہاتھیوں کی دھاگ اس کے دشمنوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی ان سب باتوں سے بخوبی باخبر تھا اور ان کے سدباب کے طریقے بھی جانتا تھا۔ اسی قسم کے تربیت یافتہ ہاتھیوں سے اس نے اس سے پہلے بھی راجہ جے پال کے لشکر کو بھی شکست سے دوچار کر کے رکھ دیا تھا، اور شکست کی ندامت کی وجہ سے ہی راجہ جے پال نے خود پر آگ چھڑک کر خودکشی کر لی تھی۔ اب راجہ بھاٹیا بھی انہی ہاتھیوں پر بے حد اعتماد کر کے سلطان کے خلاف صف آرا ہو رہا تھا۔ راجہ بھاٹیا کو اپنی بے پناہ عسکری قوت پر بہت ہی ناز تھا، چنانچہ اس نے سلطان کے آنے سے پہلے ہی شہر کے باہر اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان بھیرا کے قریب پہنچا تو اس نے بھی اپنا لشکر راجہ کے سامنے ہی ترتیب دے دیا۔ بڑی ہی گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلسل 3 روز بڑی خوفناک اور خون ریز جنگ ہوتی رہی، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ چوتھے روز سلطان نے دوپہر کے وقت اپنے تازہ دم لشکر کے ساتھ دشمن پر دھاوا بول دیا۔ یہ لشکر اس سے پہلے ہی ایک رکھ چھوڑا تھا تاکہ اسے ضرورت کے وقت کام میں لایا جا سکے۔ یہ حملہ سلطان نے اس قدر تیزی اور قوت کے ساتھ کیا تھا کہ راجہ بھاٹیا کے لشکری اس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی دوران سلطان کے تیر اندازوں نے تاک تاک کر راجہ کے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ہاتھیوں کی الٹی دوڑیں لگ گئی۔ راجہ کے ہاتھی اپنے ہی لشکریوں کو روندتے ہوئے چلے گئے، چنانچہ راجہ جے پال کو اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی، اگرچہ اس جنگ میں اس کی مدد ارد گرد کے کئی ایک راجاؤں نے بھی کی تھی، خصوصاً راجہ جے پال کے بیٹے انند پال اور ملتان کے حاکم ابو فتح داؤد نے بھی ہر طرح سے مدد فراہم کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور پھر راجہ بھاٹیا شہر کے خفیہ راستے سے فرار ہو کر ایک کوہستانی علاقہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ سلطان کو جب اطلاع دی گئی کہ راجہ بھاٹیا کہاں چھپا ہوا ہے تو اس نے اپنا چھوٹا سا لشکر اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جب راجہ بھاٹیا کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان نے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا ہے تو ذلت کی موت سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے خودکشی کر لی، چنانچہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد سلطان نے پورے علاقہ میں حکم دے دیا کہ جس قدر بھی لڑکیاں اور عورتیں مندروں میں دیوداسیاں بن کر ذلت کی زندگی جی رہی ہیں انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں اور عورتیں اس بے بسی کی قید سے رہائی پا کر نئی زندگی شروع کرنے کے خیال سے خوش ہو گئیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر کل چوتھا حملہ تھا۔ اس دور میں ملتان ایک شہر کا نام نہ تھا بلکہ یہ ایک وسیع و عریض علاقے کا نام تھا۔ اس پر اس دور میں ابو داؤد کرامتی کی حکومت تھی۔ یہ ایک نہایت خطرناک فرقہ تھا جس نے اہل اسلام کو قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کے علاوہ اور کچھ نہ دیا تھا۔ اس فرقے کا بانی ایک ٹھگنا شخص تھا۔ اس نے مذہب اسلام کے اندر تبدیلی اور ترمیم کرنا شروع کر دی۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا اور پورے دن میں صرف 2 نمازیں فرض قرار دی، قرآن مجید سے بھی تحریف کر دی اور جمعہ کی بجائے پیر کا دن مقدس قرار دے دیا۔ اسی دوران اس نے پورے سال میں صرف 2 روزے فرض مقرر کیے اور شراب کو حلال قرار دے دیا، جبکہ غسل اور پاکیزگی کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کا حج قرار دے دیا۔ جب سلطان ملتان کی طرف بڑھا تو انند پال نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور سلطان کو روکنے کے لیے ملتان کے راستے میں لشکر لے کر آیا، مگر سلطان نے اس کے بہت بڑے لشکر کو بری طرح پائمال کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ انند پال شکست کھا کر اپنے
چند خاص ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اننت پال چونکہ ایک بڑا راجا تھا اور اس کا لشکر بھی زبردست تھا، ملتان کے حاکم ابو داؤد نے جب یہ سنا کہ وہ بھی سلطان کے لشکر کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی دولت اور دیگر قیمتی سامان لے کر پنج نند کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ملتان کے شہریوں نے سلطان سے امان طلب کی، چنانچہ سلطان نے انہیں معاف کر دیا، نیز انہوں نے دوبارہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا بھی عہد کیا۔ سلطان نے فوری طور پر کرامتیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا اور چند جید علماء کرام کو دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا۔ ابھی سلطان محمود غزنوی ملتان کے مارکے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ ایلک خان نے خراسان پر حملہ کر دیا ہے، چنانچہ سلطان فوری طور پر ملتان سے خراسان کی جانب بڑھا تاکہ ایلک خان سے نمٹ سکے۔ ایلک خان دراصل ترکستان کا حکمران تھا، یہی نہیں بلکہ وہ سلطان محمود غزنوی کا سسر بھی تھا۔ ماضی میں ان دونوں میں بہترین تعاون اور اتحاد قائم تھا، مگر چونکہ ایلک خان ایک خود سر اور لالچی قسم کا شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ سلطان محمود غزنوی تو ہندوستان میں مختلف مہمات میں مصروف ہے، لہذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے کچھ علاقوں پر قوت کے ساتھ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دو بھائی خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیے۔ اس وقت سلطان خود تو ملتان میں تھا، لہذا خراسان کے لوگوں نے اپنی جانوں کو بچانے اور اپنے مال و اسباب کی غارت گری سے ڈرتے ہوئے ایلک خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ جلد ہی سلطان کو بھی ایلک خان کی اس خود سری کی اطلاع مل گئی، چنانچہ وہ نہایت سرعت کے ساتھ ملتان سے نکل پڑا۔ سب سے پہلے تو وہ غزنی پہنچا اور وہاں سے وہ بلخ شہر میں آیا، مگر چند روز وہاں آرام کرنے کے بعد اس نے اب ایلک خان کی طرف رخ کیا۔ ادھر ایلک خان نے کاشگاہ کے حکمران قدر خان سے بھی مدد طلب کر لی تھی، کیونکہ قدر خان ایلک خان کا سسر تھا، چنانچہ اس کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان سے جنگی تربیت یافتہ ہاتھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان ہاتھیوں نے ایلک خان کے لشکر میں ایک دم تباہی مچا دی۔ وہ جس طرح بھی رخ کرتے ایلک خان اور قدر خان کے لشکریوں کو بے دردی کے ساتھ کچلتے جاتے۔ اسی کے ساتھ سلطان نے بھی اپنے سالاروں کو نہایت زوردار حملے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا، ایلک خان کا لشکر بکھر کر رہ گیا، ان کی سرکشی اور بغاوت دھواں بن کر اڑ گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔